عزیزان گرامی، منتظمین مجلس کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے جناب سید آفاق حیدر صاحب ابن سید حسین حیدر صاحب کی روح کو شاد کریں۔ جوش ایمانی کے ساتھ ایک نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یفرح المن والجمود ولا یبدیہ العطا والجود، اس کل موت منتقص سوا وکل مانع مذموم ما خلا، هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والخصم، ما اختلف علیہ دہر ویختلف منہ الحال، ولا کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال، جلت عظمتہ الصلاة والسلام علی النبی الامی الدافع جیشات الاباطیل ودامغ الصولات الازالیل ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، ملک عظیم اور آل محمد کے عنوان پر سلسلے کی یہ دوسری تقریر ہے۔ احتیاط کا یہ تقاضا ہے کہ میں دو چار جملوں میں کل کی تقریر سے اپنے آپ کو مربوط کر دوں، تاکہ میرے وہ احباب جو آج مجلس میں پہلی مرتبہ اسے سن رہے ہیں وہ بھی سلسلہ کلام سے مسلسل ہو جائیں۔ کل میں مختصراً یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے؟ اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی اور ان کو ملک عظیم عطا کیا۔ آیت میں آپ اگر غور کریں تو پہلا حصہ تو راست تقاطب سے ہے کہ کیا دنیا حسد کرتی ہی رہے گی، اور اس کے بعد جب اللہ کسی کو اپنے فضل و کرم سے کچھ عطا کر دیتا ہے، پھر یہ کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ تو دو اجزاء تو یہ بنتے ہیں کہ کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی۔ کتاب بذات خود ایک اتنا بڑا موضوع ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت نہ صرف معجزہ ہے بلکہ ہر لفظ معجزہ ہے۔ یہ بات آپ کے علم میں بھی ہے اور میں کہہ بھی دوں کہ نزول قرآن سے قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ مفہوم قرآن، معانی قرآن، علم کتاب جس کو حاصل ہے بس اس کو حاصل ہے۔ ہر کوئی نہ کتاب کا وارث ہے نہ اس کے پاس علم قرآن مکمل ہو سکتا ہے۔ قرآن لوح محفوظ سے چلا،
قلب نبی پر آیا، قلب نبی سے چلا، لسان نبی پر آیا، لسان نبی سے چلا، سماعت انسان تک آیا، سماعت انسان سے چلا، کبھی صرف حلق میں کھیل کے رہ گیا، کبھی دل تک اترا۔ قرآن ہر کسی سے نہیں اترتا، اور آپ نے تقریباً قرآن مجید کی ہر جلد پر یہ لکھا ہوا دیکھا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ طاہر نہ ہو۔ ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ اس رخ سے بھی جائے کہ یہ قرآن کبھی درختوں کی چھال پر لکھا گیا، کبھی ہرن کی جھلی پر لکھا گیا، کبھی کاغذ پر مخطوطے کی صورت آیا، کبھی یہ پریس میں دابا گیا، کاتبوں کی روشنائی سے لکھا گیا، کاغذ دنیا کے مختلف مقامات سے آتے رہے، پریس میں پرنٹ ہوتا رہا، یہاں چھپا، بیرون ممالک میں چھپا، مغرب میں چھپا، جرمنی میں چھپا، لندن میں چھپا۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک جتنا پروسیس سے یہ قرآن گزرا ہے، یہ لکھنے والے پاک تھے، یہ روشنائی پاک تھی، یہ کاغذ پاک تھا، یہ درختوں کی چھال پہ لکھنے والے پاک تھے، یہ کتنا آسانی سے کہا جا سکتا ہے۔ یہ پھر قرآن کن کن ہاتھوں میں ہوتا ہوا چلا، کہاں کہاں نیزوں پہ اٹھایا گیا، ملکوں کی تقسیم کے دوران اس کا کیا ہوا، یہ سب آپ کی نظر میں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ طاہر نہ ہو۔ اس کا صاف مفہوم یہ ہے کہ اس سے مثال یہ جو مطبوعہ کتاب ہے فقط وہ نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن حقیقی جس پر قرآن نازل ہوا ہو، یا پھر وہ جس کو علم کتاب حاصل ہو، وہ ہے قرآن حقیقی جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے پر محمد و آل محمد، اس کی ذات تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ میں کل کی تقریر کے آخری حصے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تاریخ کو ترتیب دینے والوں نے، یہ میرا آخری حصہ تھا اور آخری جملے تھے میرے، کہ جب کبھی تاریخ کو ترتیب دیا تو انہوں نے اسلام کی تاریخ نہیں لکھی، مسلمانوں کی تاریخ لکھی۔ میں دوہرا نہیں رہا ہوں کسی حصے کو، میرے پاس اب ظاہر ہے وقت کم ہوتا جا رہا ہے، میں چاہتا یہ ہوں کہ بہت تیزی سے آگے بڑھ جاؤں۔ انہوں نے نہیں لکھا اس کو۔ اگر ان کو لکھنا ہوتا تو جب پوچھنے والے نے یہ پوچھا سرکار سے کہ متا وجبت لکن نبوہ، آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ دیکھیے، دی گئی نہیں، لی گئی نہیں، حاصل کی گئی نہیں، بلکہ آپ پر نبوت واجب کب ہوئی؟ کب سے آپ نے فرائض نبوت کو اپنے آپ پر واجب جانا؟ کب سے آپ نے نبوت فرائض کو انجام دینا شروع کیا؟ آپ نے فرمایا وہ آدم بین الماء والطین، آدم ابھی مٹی اور پانی کی منزلوں میں تھے، میں نبی تھا۔ تو نورانیت کو چھوڑ کے دنیا آج اتنی پریشان ہو گئی کہ مادیت کو لے لیا، نتیجتاً آج اسلام کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جس کی اسلام سمجھ میں نہ آئے اس کے بھلا قرآن کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ مختصر سی آیتیں جو آغاز سے انجام تک ہر چیز کو لیے ہوئے ہیں، یہی وجہ تو ہے کہ جب ہر خشک و تر کا علم موجود ہے تو اس علم کو ڈھونڈنے کہاں جائیں؟ یہاں میں رک کے تقریر کو ایک بل پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ میں وہ نام کس طرح سے لوں جو آپ کی رگوں میں لہو کی طرح سے دوڑتا ہے؟ علم قرآن تو صرف اسی کو حاصل ہے جس نے زندگی بھر یہ کہا سلونی قبل ان تفقدون۔ دیکھیے اس کا ترجمہ سن لیجئے، سلونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو۔ قبلاً تفقدونی کے یہ معنی نہیں ہے کہ میں چلا جاؤں، قبلاً تفقدونی کے معنی یہ ہے مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ میں تو اس وقت بھی تھا جب نبوت واجب ہو رہی تھی، وہ نبی تھے، میں ولی تھا، میں تو اس وقت بھی تھا، مگر اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو سوال کرو۔ یہ امیر المومنین نے مدینے میں کہا، زندگی بھر کہا، کوفے میں کہا، بارہا کہا۔ انتہا یہ ہے کہ کب
امیر المومنین نے یہ جملہ آخری مرتبہ کہا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اس منزل سے میں گزر جاؤں تو پھر تقریر میں مجھے بڑی آسانیاں میسر آ جائیں۔ آخری مرتبہ امیر المومنین نے کب کہا سلونی؟ 19ویں رمضان کو ضربت لگ چکی تھی، دن گزر چکا تھا، 20 رمضان کی شب تھی، اصحاب گھیرے ہوئے تھے امیر المومنین کے۔ امیر المومنین نے کہا سلونی قبل ان تفقدون۔ دیکھیے سر پہ ضربت ہے، زخم ہے، بستر پہ ہیں، اصحاب سے کہہ رہے ہیں پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ صافہ ابن سوحان، اللہ کرے آپ کو بہت جلد زیارتیں میسر آئیں، نصیب ہوں زیارتیں آپ کو۔ جب آپ کوفے میں مسجد سہلہ کے قریب جائیں گے تو وہیں مسجد صافہ ابن سوحان بھی ہے۔ امیر المومنین کے ان جلیل القدر صحابیوں میں سے ہیں کہ جو بہت قربت تھی امیر المومنین سے، اور انہوں نے کہا مولا آپ زخمی ہیں، سر میں تکلیف ہے؟ کہا نہیں صاحب پوچھو۔ کہا مولا میرا سوال ذرا طویل ہے۔ کہا نہیں ساسان پوچھو۔ کہا قرآن مجید میں آپ کی شان میں مسلسل آیتیں آئی ہیں، لیکن آپ کو کون سی آیت پسند ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا ساسا آیتیں تو سب ہیں مگر مجھے یہ آیت پسند ہے کہ قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینہم ومن علمہ علم الکتاب۔ کہہ دو اے رسول کہ میرے اور تمہارے درمیان میں گواہی کے لیے یا خدا کافی ہے یا صاحب علم کتاب کافی ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جس میں ذات واجب نے اپنے ساتھ مجھے نسبت دے کے آیت نازل کی۔ اور اس کے بعد صافہ ابن سوحان نے ایک عجیب سوال کیا کہ مولا میں سوال کروں؟ کہا ہاں صافہ پوچھو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ کہا یا علی دنیا کو اپنے دست عطا سے عطا کرنے والے، ہر امید کو پورا کرنے والے، کیا آپ کی کوئی حسرت بھی رہ گئی ہے؟ یہ سوال صافہ کر رہے ہیں علی سے۔ کہا ہاں صافہ میری 2 حسرتیں رہ گئی ہیں۔ اہل ولا کا مجمع ہے اور میں بڑی آہستہ روی سے تقریر کے مراحل کو طے کر رہا ہوں۔ کہ میری 2 حسرتیں رہ گئی ہیں۔ کہا مولا آپ کی حسرتیں؟ کہا ہاں میری 2 حسرتیں رہ گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں جتنا جانتا تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں، اور دوسری حسرت کہا صافہ میں جتنا سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں۔ صلوات ارشاد فرما پر محمد حضرات، میں تو ایک ایسے شہر میں حاضر ہوا ہوں کہ جہاں ثقافتوں کی دھوم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کسی نے پوچھا بخالت کی تعریف کیا ہے؟ کہا بخیل وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ کسی دوسرے کو کھاتا ہوا دیکھ سکتا ہے۔ کہا اور اس سے بڑا بخیل وہ ہوتا ہے جو نہ کھاتے ہوئے سن سکتا ہے نہ کسی کھانے کا تذکرہ سن سکتا ہے۔ اور کہا سب سے بڑا بخیل وہ ہوتا ہے جو سلوات بھیجنے میں دریغ کرتا ہے۔ بآواز بلند سلوات ارشاد فرمائیں۔ کہا صافہ میں جتنا سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں۔ یہ ہے وہ صاحب علم الکتاب جس کے پاس کتاب کا ایسا علم ہے کہ جس کسی کا فیصلہ کرے وہ اس کے دین کے مطابق ہی نہیں اس کی زبان میں فیصلے کو عطا کرے۔ اس لیے کہ سابقہ کتب اگر آئی ہیں تو وہ بھی ان کے علم میں ہے، قرآن بھی ان کے علم میں ہے۔ اب وہ ہستی اور اس کے بعد قرآن کی یہ آیت سورہ ابراہیم کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ
وَيُذِلِّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ يُثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اللہ صاحبان ایمان کو ثبات خول عطا کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی یہ نہیں، صاحبان ایمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ ان کا قول اگر ایک ہے تو ایک رہے، صبح کچھ اور رہے، دوپہر میں کچھ اور رہے، شام کو کچھ اور رہے، بازار کے اترتے چڑھتے بھاؤ کے اعتبار سے کچھ اور رہے، بدلتے ہوئے اقتدار سے قول بدل جائے. یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے. صاحبان ایمان کی دلیل ہی یہ ہے کہ ان کا قول بھی ثابت ہو، ان کا قدم بھی ثابت ہو، ان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، قول بھی ایک. مجھے غور سے سنیے، میں اشارہ میں کچھ کہتا ہوا آگے بڑھوں گا. میرے پاس تفصیل کا وقت بھی نہیں ہے اور مجھے تفصیل کی عادت بھی کچھ اس طرح سے نہیں ہے کہ بالغ نظر مجمع کو خطاب کر رہا ہوں. قول بدلتا نہیں. ایک مرتبہ کسی کو کہہ دیا کہ میرا، میں کیا کہہ گیا؟ دیکھیے، ایک مرتبہ اگر کہہ دیا کہ میں اس کا، تو پھر زندگی بھر اس کا نہیں، زندگی بھر نہیں، ثبات قول عطا کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہاں بھی کہے میں اس کا، نظر میں کہے میں اس کا، قبر میں کہے میں اس کا، حشر میں کہے میں اس کا، نشر میں کہے میں اس کا. بدلتا نہیں ہے قول. اقتدار بدلنے سے قول نہیں بدلتا. ایک مرتبہ جس کے حوالے کر دیا نفس کو تو بس کر دیا. اللہ صاحبان ایمان کو ثبات قول عطا کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ظالمین کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب غور سے سنیے آیت کو، میں موضوع پہ فوراً پلٹ جاؤں. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیتے ہیں. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور ساری قوم کو جہنم کے کنارے پہنچا دیتے ہیں. عزیزان گرامی، کوئی ہے جو نعمتوں کا شمار کر سکے؟ یہ آنکھ نعمت، آنکھ تو رہنے دیجئے، یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ جو ہماری ولادت ہے، یہ جو ہمارا ارتقاء ہے، یہ جو ہماری تربیت ہے، یہ جو ہمارا رزق ہے، یہ جو ہماری بصارت ہے، یہ جو ہمارا سماعت ہے، یہ جو شامہ ہے، یہ جو لامسہ ہے، یہ نعمتیں، کیا ہم اس کا حق رکھتے تھے؟ کیا یہ کسی کا رائٹ ہے؟ ہم پیدا ہوئے، کیا یہ ہمارا حق تھا؟ نعمت کے معنی بینیفٹ نہیں ہے. دیکھیے، یہ میں کل عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کا لغت کو دیکھ کر ترجمہ کرنا اتنا صحیح نہیں ہے. قرآن مجید کا صحیح ترجمہ تو وہی کر سکتا ہے جو پردے میں ہے، جو علم قرآن رکھتا ہے. یہ میں کل عرض کر رہا تھا. نعمت کا ترجمہ بینیفٹ نہیں. بینیفٹ وہ ہے جہاں کچھ انویسٹمنٹ ہو اور ریٹرن میں فائدہ ہو تو اس کو کہتے ہیں بینیفٹ. نعمت بینیفٹ نہیں ہے، نعمت عطا ہے. نعمت ایک عطا ہے. اور دیکھیے، ہمیشہ میں نئی نسل کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے ہم عمروں کے لیے اب تقریر نہیں کر رہا ہوں، وہ تو سب جانتے ہیں. دیکھیے، کبھی اگر کسی کیفیت کو پہچاننا ہے تو پہلے اس کی ضد کو پہچانیے. نور کی تعریف کرنا ہے تو پہلے ظلمت کو پہچانیے کہ جہاں ظلمت نہیں ہے وہ نور ہے. عدل کو پہچاننا ہے تو پہلے ضد کو پہچانیے، ظلم کو. جہاں ظلم نہیں ہے وہ عدل ہے. اسی طرح سے نعمت کو پہچاننا ہے تو پہلے اس کی ضد کو پہچانیے. نعمت کی ضد ہے نقمت، نون قاف میم تے نقمت. نعمت عطا کرنا، نقمت چھین لینا، سلب کر لینا، اس کو بند کر دینا. تو نعمت رائٹ نہیں ہے، نعمت ایک عطا ہے. اور نعمت اگر عطا ہو، غور سے مجھے سنیے، بڑی تیزی سے 2 جملے ادا کروں گا، پھر آپ صلوات پڑھیں گے اور میں سانس لوں گا. نعمت اگر عطا ہو تو لازم ہے کہ وہ شکر نعمت کرے. اب جملہ آپ توجہ سے سنیں. اور اگر شکر نعمت کرے تو ذکر نعمت بھی کرے.
میں کہاں پہنچنا چاہتا ہوں؟ اگر شکر نعمت کرے تو ذکر نعمت بھی کرے، اور اگر ذکر نعمت کرے تو اس دن کا تو تذکرہ کرے جس دن دین کو کامل کیا گیا اور نعمتوں کو اتمام کی منزل پر پہنچایا گیا۔ جی صلوات و شاد فرمان پر محمد۔ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت دین ہے، دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کوئی بڑی نعمت۔ اور عزیزان گرامی، میں اتنی طویل تقریر کرتے ہوئے دین کی شرح نہیں کرنا چاہتا، میں مختصر الفاظ میں دین کی شرح کرنا چاہتا ہوں، مگر اتنی مختصر بھی نہیں کہ اس میں ایجاز مخل ہو جائے، اتنی طویل بھی نہیں کہ اتنی ناب ممل ہو جائے۔ یہ دین کہ لغت میں یہ معنی ہے، وہ معنی ہے، خاموش یہ کہتی ہے، منجد یہ کہتی ہے، میں یہ سب نہیں کہوں۔ انسان کی زندگی کے صرف اور صرف دو پہلو ہیں، صرف دو پہلو، اور یہ پہلو ہیں ہاں اور نہیں، صرف یہی دو۔ آپ غور فرمائیں، ابھی 3 دن میں آپ کے پاس ہوں، یہ دو ہی پہلو ہیں، ہاں نہیں، ہاں نہیں، ہاں نہیں۔ میں یہ کھاتا ہوں، یہ نہیں کھاتا، یہ پہنتا ہوں، یہ نہیں پہنتا، یہ پسند کرتا ہوں، یہ پسند نہیں کرتا، یہاں رہنا چاہتا ہوں، یہاں نہیں رہنا چاہتا، اس راستے سے گزرنا چاہتا ہوں، اس راستے سے گزرنا نہیں۔ یہ دو ہی جنبے ہیں، یہ دو ہی جنبے ہیں انسان کی زندگی۔ اگر یہی ہے، اس کی کوئی دین کی جغرافیائی حدود نہیں ہے، جغرافیکل لیمٹس نہیں ہے دین اور دنیا کہ یہاں سے یہاں تک دین ہے، یہاں سے یہاں تک دنیا، ایسا نہیں ہے۔ یہی ہاں اور نہیں اگر اپنی مرضی کی تابع ہے تو یہ دنیا ہے۔ اب غور فرمائیں مجھے، اگر یہی ہاں اور نہیں اپنی مرضی کی تابع ہے تو یہ دنیا ہے، اور اگر یہی ہاں اور نہیں مرضی مولا کی تابع ہے تو یہ دین ہے۔ ایک صلوات ارشاد فرمائے بر محمد و آل محمد۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے مختصر تعریف نہیں کر سکتا تھا۔ اگر یہی ہاں اور نہیں اپنی مرضی کی تابع ہے، یہ دنیا ہے، آدمی رہے دنیا میں شوق سے، لیکن اگر یہی ہاں اور نہیں مرضی مولا کی تابع ہے تو یہ دین۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ میری مرضی سے، یہ مولا کی مرضی سے، یوں اپنی مرضی سے، یہ مولا کی مرضی سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا آپ کوئی اپنی مرضی سے رہے یا مولا کی مرضی پر رہے۔ یہ جو اپنی مرضی اور مولا کی مرضی میں ادھر ایک قدم ادھر ایک قدم رکھتے ہیں، اس کو مومن نہیں کہتے۔ میں کیا کہہ گیا؟ اس کے لیے تو قرآن میں پورا سورہ ہے، جو سورہ ہے منافقون کا، اس کو مومن۔ اللہ صاحبان ایمان کو صفات ختم اور صفات قول عطا کرتا ہے۔ مرضی مولا تو پھر مرضی مولا۔ اور اب اگر شکر نعمت کرے اور ذکر نعمت بھی کرے تو اس کو کہتے ہیں توفیق۔ کیا خاموشی ہے؟ آپ کی خاموشی کی بھی ایک آواز ہے کہ آپ کی پوری توجہ اس وقت ان جملوں پہ ہے۔ اگر شکر نعمت کے ساتھ ذکر نعمت ہو تو یہ ہے توفیق، اور نہ اگر شکر نعمت ہو اور نہ ذکر نعمت ہو تو یہ ہے مہلت، یہ ہے مہلت۔ تو کوئی مہلت میں عیش و طرب کو عطا نہ سمجھے، یہ مہلت چند روزہ ہے، توفیق دائمی ہے۔ جس کو توفیق ملتی ہے اس کو نعمت ملتی ہے، جس کو مہلت ملتی ہے اس کو نعمت ملتی ہے، وہ بہت جلد کھینچ لیا جاتا ہے۔ اب جب نعمت یہ ہے تو پھر جب وہ نعمتوں کا عروج ہوا اور اس نعمت کا اتمام ہوا تو کم سے کم عالم اسلام کو میرا یہ مخلص مشورہ ہے کہ اس دن کا تو تذکرہ کرو تاریخ میں۔
اس دن کا تو تذکرہ کرو تاریخ میں، اور یہ بھی تو کہو کہ وہ وقت کون سا تھا، وہ محل کون سا تھا، وہ جگہ کون سی تھی، سرکار رسالت کہاں سے آ رہے تھے، کہاں رکے تھے، کہاں قیام تھا، صبح تھی یا شام تھی، دھندلکا تھا یا روز روشن تھا، کچھ تو تذکرہ کرے تاریخ میں تاکہ تمہاری تاریخ میں کچھ تو نور در آئے۔ صلوات شاہ فرمان پر محمد و عالم، کچھ تو میرا خیال ہے کہ میری تقریر 25 منٹ سے گزر رہی ہے اور میں وقت کے سانچے میں تقریر کو ختم کروں گا آج۔ کچھ تو تذکرہ کرے۔ عزیزان گرامی، میرے منتظمین مجلس نے مجھ سے کل یہ کہا کہ آپ ذرا پرانے آدمی ہیں، نئی نسل کے لیے آپ اپنی زبان کو ذرا سا سہل کرتے ہیں، اور مجھے بڑا خیال ہے تقریریں نئی نسل ہی کے لیے ہو رہی ہیں۔ میں عموماً مجلس میں تمثیل تو اٹھاتا نہیں ہوں، لیکن تمثیل اٹھائی اس لیے جاتی ہے کہ محسوس کو معقول بنا دیا جائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ینگر جنریشن کے لیے اس محسوس کو معقول تک پہنچانے کے لیے یہ تمثیل اٹھاؤں۔ کائنات کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جب ہاتھ کو ہاتھ نہیں دکھائی دیتا اور انسان کی بینائی اتنی سمٹ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی شاید نہ دیکھ سکے، ایسی منزل پر ایک چھوٹی سی کرن مرکز نظر بن جاتی ہے۔ مگر بقول الطاف حسین حالی ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹہرتی ہے جا کر نظر کہاں، اب ذرا سا ترقی ہوئی، کرن کی جگہ ایک جھلملاتی ہوئی شمع نظر آئی، انسان کی نگاہ کرن سے ہٹی اور شمع پہ جا کے رک گئی، کچھ اور ترقی ہوئی فکر کو، شمع کی جگہ ایک خندیل روشن نظر آئی، اب نگاہ شمع سے ہٹی خندیل پہ رک گئی، کچھ اور ترقی ہوئی، ایک فانوس جگمگاتا ہوا نظر آیا، اب نگاہ خندیل پر نہیں ہے فانوس پر جا کر رک گئی، ایسے میں کوئی بجلی کا بلب چمکتا ہوا نظر آیا تو اب فانوسوں سے بھی جھلملاتے ہوئے شمع کے فانوسوں سے بھی نگاہ ہٹی، اس خمخمے پہ رکی، اور ایسے میں ایک ہالوجن لیمپ نظر آیا تو اب نگاہ میں چھوٹے خمخمے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اب سورج نے ادھر سر ابھارا، اب یہ چراغ رہیں نہ رہیں۔ جی اسی طرح سے انسان کے پاس جب تمیز نہیں تھی، اس کو حق و باطل کی پہچان نہیں تھی، نعمتوں میں ایک نعمت ہدایت آئی، آدم آئے، ایک جگمگاتی ہوئی چھوٹی سی کرن ہے تسلیم کرتا ہوں، نوح آئے جھلملاتی ہوئی شمع ہے تسلیم کرتا ہوں، موسیٰ آئے خندیل فروزاں ہیں تسلیم کرتا ہوں، عیسیٰ آئے ایک فانوس ہیں روشن روشن مجلہ مجلہ تسلیم کرتا ہوں، اور ایسے میں وہ آئے جو دانائے سبل ہیں، جو مولائے کل ہیں، جو ختم الرسل ہیں، جو اشرف المرسلین ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمتاً للعالمین ہیں، جو عبد الموید ہے، جو رسول المسدد ہے، جو مصطفی الامجد ہے، جو محمد ہے۔ انہی کا کلمہ پڑھتا ہوں، انہی کی امت میں ہوں، لیکن جب فریضہ حج سے واپسی ہو رہی تھی، ریت کے ذرے ستاروں کی مانند جگمگا رہے تھے، اور دھوپ ایسی تھی کہ مسام نظر آ جائیں، ایسی روشن دوپہر کہ مسام نظر آ جائیں، بکھرتے ہوئے قافلوں کو روکا، جمع کیا، پالان شتر کا یعنی اونٹوں کی اماریوں کا ایک ممبر بنایا، کجاووں کا ممبر پہ بلند ہوئے،
اور اس کے بعد خطبہ انشاء فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وخر جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ومجیدا لم یزل محمودا لا یزال باری المسموکات وداجی المدھوات وجبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور اس خطبے کے ارتقاء پہ کسی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ تو بے اختیار میر تقی میر نے کہا وہ آئے بزم میں، اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ تو اس منزل کا تو تذکرہ کرو۔ حضور میرا جی چاہتا ہے، پھر شاید میں غالب کو اس طرح سے پڑھ سکوں نہ پڑھ سکوں، میرا جی چاہتا ہے ایک مشہور غزل غالب کی 5 شعر کی غزل ہے، انہوں نے 1833 میں یہ غزل کہی تھی۔ کوئی دن گر زندگانی اور ہے، ہم نے بھی کچھ جی میں ٹھانی اور ہے۔ اس غزل کا مقطع ہے ہو چکی غالب بلائیں سب تمام، ایک مرگ ناگہانی اور ہے۔ یہ غزل کہتے کہتے بے ساختہ غالب نے ایک عجیب شعر کہہ دیا، کہا کہ دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے تقریر کی بڑی لمبی زحمت سے بچا لیا۔ غالب کہتے ہیں کہ دیکھ کے خط، یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا زبان کے اعتبار سے کہ لے کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے، مگر وہ اسد اللہ خان غالب ہیں، غالب ہیں، کہا دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے۔ یعنی خط کا مضمون یہ تھا الیوم اکملت لکم دینکم، اور پیغام زبانی تھا من کنت مولا فہذا علی المولا۔ کہاں پہنچ کے غالب نے سلام کیا ہے، کہاں پہنچ کے غالب نے سلام کیا ہے۔ میں اگلی کسی تقریر میں، شاید چوتھی تقریر میں عرض کروں یا آخری تقریر میں عرض کروں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شاعر ہو اور فطرت پہ ہو تو اس کی فکر کی جڑیں آل محمد کے قدمہ میں دھسی ہوئی رہتی ہیں۔ میں یا چوتھی مجلس میں اس کو موضوع بناؤں گا یا 5 منٹ میں، تاکہ بتلا سکوں کہ ملک عظیم کی وسعت کیا ہے، ملک عظیم کی وسعت کیا۔ تو غالب نے یہ کہا کہ دیکھ کے خط منہ دیکھتا ہے نامہ بر، کچھ تو پیغام زبانی اور ہے، من کن تو مولا ہو فا۔ عزیزان گرامی ذرا رکوں، اور کبھی کبھی میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں تو کہتا ہی ہوں، کبھی آپ سے بھی کوئی گفتگو کا محل نکل آئے۔ نعمت تو نے دی تھی، بصارت دی، سماعت دی، حاصلہ دیا، سب کچھ میں کہہ چکا۔ اگر کسی نے اس کا کفران نعمت کیا ہو تو خوف کیوں جائے جہنم کے کنارے؟ تو نے نعمت انسان کو دے، جس کا کفران نعمت کیا اس کو پہنچا جہنم میں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا وحلوا قومہم دار البوار، دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیتے ہیں اور ساری قوم کو جہنم کے کنارے پہنچا دیتے ہیں۔ قوم کیوں جائے جہنم کے کنارے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی نعمت ایسی بھی ہے کہ جس کا کو کفر میں بدل دینا یہ اتنا مہلک ہے کہ صرف ذات کو متاثر نہیں کرتا، یہ مرض فقط لازم نہیں ہے،
یہ مرض انفیکشیس ہے، متعدی ہے. کوئی ہے ایسی کفران نعمت کہ یہ اتنی انفیکشیس ہے کہ پہلے خود کو متاثر کرے، پورے گھر کو متاثر کرے، پھر محلے کو متاثر کرے، پھر شہر کو متاثر کرے، پھر پوری قوم کو متاثر کرے، تو ساری قوم جہنم کے کنارے چلی گئی. میرا اشارہ کسی طرف نہیں ہے، لیکن نعمت ولایت سے انکار کرنا اس سے بڑا کفران نعمت تو کچھ ہے ہی نہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جس نے نعمت ولایت کا کفران کیا اس نے خود کو مہلک کیا، معاشرے کو مہلک کیا، شہر کو متاثر کیا، اور ساری قوم جہنم کے کنارے پہنچ گئی. جی میں پہنچا سکا صلوات پر محمد وآلہ. ساری قوم جہنم کے کنارے چلی گئی. اور میں وعظ و نصیحت کا عادی نہیں ہوں ممبر سے، نہ میں اپنے تاثرات یا اپنے ذاتی فضائل یہ بیان کرنے کا بھی عادی نہیں ہوں. یہ ممبر صرف محمد و آل محمد کے ذکر کے لیے ہے، کسی شخص کے ذکر کے لیے نہیں ہے. نور سے نور تک کے جتنے سلسلے ہیں بس ان کے ذکر کے لیے ہے یہ ممبر. میں اس قسم کی تنقیدوں کا عادی نہیں ہوں، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں صرف اتنا کہ یثبت الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اللہ صاحبان ایمان کو ثبات قول عطا کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو جس کو ایک مرتبہ ولی کہہ دیا تو کہہ دیا، ایک مرتبہ علی ولی اللہ کہہ دیا تو کہہ دیا. اب یہ بدلنے والی گفتگو نہیں ہے، چاہے کوئی کہیں ہو، چاہے کوئی کہیں. دیکھیے اب بہت سے آپ کو تاریخ میں ایسے مل جائیں گے نام جن کے ساتھ امیر المومنین لگا ہوا ہے، یہ ان کا اپنا طور طریقہ ہے. مگر آپ نے جن کو کہہ دیا تو کہہ دیا، یہ ہے ثبات قول اور ثبات قدم. اور یہی نہیں، دنیا ہی میں نہیں. میں پوچھوں تو صحیح، بلکہ ذرا رک کے پوچھوں، آخری مرحلوں میں آج کی تقریر کے پوچھوں تاکہ اس مرحلے سے بھی میں گزر جاؤں. عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، تقریروں میں میرے احباب بھی کہتے رہتے ہیں، میرے بعد آنے والے مقررین بھی کہتے ہیں کہ موت سے خبردار رہنا، موت ایسی مہلک ہے، موت ایسی خطرناک ہے، موت یوں آگے بڑھ رہی ہے، موت یوں بھیجے ڈالے گی، موت میں یہ کیفیت ہو جائے گی. میں ذرا سا کچھ الگ سوچ کا آدمی ہوں. موت آتی نہیں ہے، موت آتی نہیں ہے. موت اپنے مقام مقرر پر، وقت مقرر پر کھڑی ہے، ہم پہنچتے ہیں اس تک. اور جو مردان خدا ہیں وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے. یہ ہے مردان خدا. اور جن کو موت سے خوف ہو وہ فرار حاصل کرتے ہیں، سامنے آگے نہیں جاتے. آپ میری اشاریت کو اٹھائیں، ان کی حیات میں فرار ہے. اور جو مردان خدا ہے وہ نہیں. اور میں ذرا سا اور کھول دوں اس کو، کسی کو شک نہ رہے کہ انہوں نے جملوں کو بدل دیا، فلسفے کو بدل دیا. ایسا نہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید ہے. میں آپ سے پوچھوں تو صحیح کہ اگر کوئی سوئی بدن میں چبھوئی جائے تو اس کا احساس موت کو، اس کا احساس بدن کو ہوتا ہے یا نفس کو؟ اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ یہ چبھن کا احساس بدن کو ہوتا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. اس لیے کہ آپریشن تھیٹر میں جب سرجن اناستھیسیا سے جب پورے نفس کو غافل کر کے بدن کو پورا چیر کے اوپن ہارٹ سرجری کرتا ہے تب تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا. تو موت کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. موت نفس کے لیے ایک ذائقے کا نام ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. موت کچھ نہیں ہے، نفس کے لیے ایک ذائقے کا نام ہے. جس کا جیسا نفس ہے ویسا ذائقہ. ایک
सलवात शाह मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौत कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ एक जायके का नाम है। जिसका जैसा नफ्स है वैसा जायका है। किसी के लिए शहद से ज्यादा शीरी है, किसी के लिए जहर से ज्यादा तल्ख है। यह अपने अपने नफ्स का हिसाब है। जिसने अपने गौर से मुझे ये सुनिए, ये जुमला सुनिए, अगर आपने यहाँ मुझे छोड़ दिया तो मैं शायद वहां तक पहुंच ना पाऊं अपने आप को। जिसने अपने नफ्स को उस नफ्स के सुपुर्द किया कि जो अब्दियत से मिले तो नफ्स मोहम्मद हो, उलूहियत से मिले तो नफ्सुल्लाह हो। ये सुपुर्दगी फिर मौत को करीब नहीं आने देती, जिंदगी से जिंदगी की बातें करती है। सूरह आल इमरान 169वीं आयत, ला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें मुर्दा गुमान भी न करना, बल्कि वो जिंदा हैं और अपने रब से रिज़्क़ पा रहे हैं। और फिर यह आयत तो आपकी हिर्ज़े जाँ है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। आपकी तो हिर्ज़े जाँ है ये आयत। मैं इसकी क्या शरह करूँ, क्या माना बयान करूँ, मगर ये कि इस आयत की तफ़सीर में तो आप बहुत दूर तक जाएंगे। मगर इस आयत के ज़ैल में सरकार रिसालत ने फरमाया, फ़खरुद्दीन राज़ी ने लिखा, देखिए मेरी दियानत देखिए कि अगर कोई लिखता है तो मैं उसका नाम लेने से गुरेज नहीं करता हूँ। अगर कोई लिखता है तो मैं बरसरेआम उसका नाम लेने से गुरेज नहीं करता। फ़खरुद्दीन राज़ी ने यह हदीस को लिखा है इस आयत की तफसीर में। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा की तफसीर के हाशिए में फ़खरुद्दीन राज़ी की तफसीर में आप देखेंगे कि उन्होंने लिखा है कि सरकार ने फरमाया कि मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद फ़क़द माता शहीदा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद फ़क़द माता तायबा, मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद फ़क़द माता मक़सूरा। ये तो उन्होंने लिखा, मगर मैं उनकी दियानत की सताइश करना चाहता हूँ कि इसके बाद उन्होंने लिखा मन माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफ़िरा। एक तलवात शाह फरमाए बर मोहम्मद व आले। उन्होंने लिखा कि आले मोहम्मद की मोहब्बत में जो मरता है शहीद मरता है। सरकार ने फरमाया, उन्होंने बड़ी दियानत से लिखा, बड़ी दियानत। हम तो दियानतदारों को पसंद करते हैं, हम दियानतदारों को हमेशा पसंद करते आए हैं। हम तो ज़रा सा दूर रहते हैं गासिबों से। दियानतदारों को तो जहाँ दियानत का मुजाहरा हो हम तो वहाँ इकरार करते हैं कि बड़ी दियानत से लिखा कि जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो शहीद मरता है, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो तौबा किया हुआ मरता है, जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है वो मग़फ़ूर मरता है। मगर उसके बाद उन्होंने बड़ी दियानत से लिखा कि जो आले मोहम्मद की दुश्मनी में मरता है वो काफिर मरता है। ये दाद मेरे पढ़ने की मत दीजिए, ये तो मैंने फ़खरुद्दीन राज़ी को कोट किया कि देखिए कभी कभी जरा सी फितरत में नेमत का एहसास भी हो तो कहीं ना कहीं आदमी थोड़ी ना थोड़ी दियानत दिखलाई जाता है, दिखलाई जाता है कहीं ना कहीं से। तो उन्होंने लिखा, अब इस मंजिल पर अब मैं आपसे इन आखिरी मरहलों में दाखिल होते होते ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि क्या आपको कभी जो बुज़ुर्ग हैं, वो जो जवान हैं, वो जो नौजवान हैं, वो भी इसलिए कि मेरा ये 54वां बरस है मिंबर पर, जितना आज तकरीर करना मुश्किल है इतना पहले कभी नहीं था, कभी नहीं था। आज मिंबर से वही बातें की जा सकती हैं जिसका पढ़ने वाले को, जिक्र करने वाले को कामिल यकीन हो। आज तरक्की का दौर है, नई नस्ल
کہ ہاتھوں میں ترقی کا ایک آلہ ہے، وہ 2-4 انگلیاں لگا کر یہ کہہ سکتی ہے کہ مولانا آپ تو یہ کہہ رہے تھے، یہاں تو یہ ہے۔ تو آج ترقی کا دور ہے، تو میں نوجوانوں سے بھی خطاب کر رہا ہوں، بلکہ نوجوانوں ہی کو خطاب کر رہا ہوں کہ کیا اولین و آخرین میں، میرے جملے کو آپ نوٹ کر لیں، کل یا اولین و آخرین کی شرح کل کروں گا، میں کل کروں گا، کیونکہ مجھے بڑی دور تک چلنا ہے۔ اگر میں آج کروں تو پھر میں آج کے موضوع کو مکمل نہیں کر پاؤں گا، اس لیے یہ اولین و آخرین میں میں کن کن کو لے رہا ہوں یہ میں کل عرض کروں گا۔ اولین و آخرین میں کسی نے یہ ضمانت دی ہے کہ ہم مرتے وقت آئیں گے؟ میں شکر گزار ہوں آپ کی اس اشاریت کے لیے۔ کسی نے یہ ضمانت دی ہے؟ کسی نے دی ہے یہ ضمانت، سوائے اس ایک کے سوا کسی نے ضمانت دی ہے؟ اور حضور والا ذرا سا اس کو محفوظ کر لیجئے، پھر شاید میں کبھی آ سکوں نہ آ سکوں، چراغ سحری ہو رہا ہوں۔ حارث حمدانی کے سرحانے آئے امیر المومنین، اور میرا یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، میں نہ رہوں تو یہ جملہ آپ کسی سے سنیں، مجھے فاتحہ میں یاد رکھیں۔ امام کا کہا ہوا ایک کے لیے، ایک اس وقت کے لیے، اس مقام کے لیے، اس ملک کے لیے نہیں ہوتا، قیامت تک کے لیے وہ کہا ہوا مستند ہوتا ہے۔ میرے جملے کو یاد رکھیے، آپ اس جملے کو کبھی فراموش مت کیجئے۔ اگر امام نے اپنی زبان سے کبھی کچھ کہہ دیا تو وہ ایک کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اس لیے کہ امام جب کہتے ہیں عالم انسانیت کے لیے کہتے ہیں۔ حارث حمدانی کے سرحانے آئے، حارث حمدانی نے مولا کو دیکھا، علی کو، زار و خطار ہونے لگے۔ پوچھا حارث، عیادت کے لیے آئے تھے؟ پوچھا حارث کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا قرض دار ہوں، قرض باقی ہوں، وقت آخر سامنے دکھائی دے رہا ہے، میں قرض خاروں کا قرض نہیں ادا کر پایا۔ کہا حارث گھبراؤ نہیں، ہم ادا کر دیں گے۔ میں شاید پہنچا نہیں سکا اس جملے کو۔ کوئی اگر ان کے بھروسے پر ہمیشہ زندگی گزارتا رہا ہے، سوائے اس ایک کے کسی اور کا خیال دل میں نہ آیا ہے، تو اس کے لیے یہ معجزہ جافزہ ہے کہ اگر مخروض مر رہا ہو تو وعدہ ہے علی کا ہم ادا کر دیں گے، وعدہ ہے علی کا ہم ادا کر دیں گے۔ حارث چپ ہوئے، اس کے بعد پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پوچھا حارث اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا ناقد خدا بیٹیاں ہیں، میں نے ان کی شادی نہیں کی۔ کہا گھبراؤ مت، ہم کر دیں گے۔ دیکھیے موت پریشانی نہیں ہے، موت حیرانی، کوئی ذمہ دار ہے نا، کوئی سر پہ وارث ہے نا، کوئی سر پہ وارث ہے نا، کوئی والی ہے نا، کوئی خبر گیری کرنے والا ہے نا۔ اس کے بعد یہ جملہ سنیے، بس اس کے لیے میں نے زحمت دیا۔ حارث نے کہا مولا سنتا ہوں جانکنی میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو کہا حارث غور سے یہ جملہ سنیے اور آپ حدود کو سن لیجئے، میں ملک عظیم کے قریب پہنچ رہا ہوں سرحدوں کے اس جملے میں۔ کہا مولا جانکنی میں سنتا ہوں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہا حارث مشرق و مغرب میں جو بھی مرتا ہے ہم کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیتا ہے، اب جس کا جیسا نفس ہے ویسا جلوہ ہے۔ جی صلوات شاہ فرما بر محمد و آل محمد۔
یہ نہیں کہا کہ مومن دیکھ لیتا نہیں، کہا مشرق و مغرب میں جو بھی مرتا ہے ہم کو ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیتا ہے۔ اب جس کا جیسا، جس کے حوالے، جس نے اپنا نفس ان کے حوالے کیا ہو، اس کے لیے تو موت دید علی کی عید ہے جی، اس کے لیے تو موت دید علی کی عید ہے۔ اب میرے آخری مرحلہ تقریر کا، میں نے تقریر تمام کیا آپ کے لیے، آج کا وقت میرا تقریر کا ختم ہوا، اب میں مسائل پڑھوں گا اس کے بعد، مگر یہ آخری مرحلہ طے کر کے بڑے عجیب تیور و لہجے سے میری تقریریں آپ تک پہنچ رہی ہیں، مگر خدا کرے کہ میرا پیام آپ تک یوں پہنچے جیسا میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، میں عمل سے کسی کو نہیں روکتا، عمل تو ہے ہی۔ علم جب انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو علم نفس کو عمل کی دعوت دیتا ہے، علم نفس کو عمل کی دعوت دیتا ہے، اور اگر نفس عمل پہ آمادہ نہ ہو تو علم وہاں رکتا نہیں ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ میں روکتا نہیں ہوں، میں تو اتنا قائل ہوں، لیکن آپ سے یہ کہوں کہ قبر میں بڑی ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، مجتہدین کا شہر ہے، علماء کا شہر ہے، ذاکرین کا شہر ہے، بزرگوں کا شہر ہے، جہاں ذاکری کی آغاز مولانا سید سبط حسن صاحب قبلہ نے فرمائی تھی، یہ وہ شہر ہے۔ جہاں مولانا ابن حسن صاحب نونہوی جیسا عالم گزرا ہے، یہ وہ شہر ہے۔ قبر میں اعمال کی پرسش نہیں ہوگی۔ اس جملے کو میں پسند کروں گا ایک اور مرتبہ یوں ہی دہرا دوں، قبر میں اعمال کی پرسش نہیں ہوگی، اعمال کی پرسش ہوگی محشر میں۔ قبر میں پرسش ہے عقیدے کی، اگر عقیدہ درست ہے تو محشر تک کے لیے مہلت ہے کہ آنے والی نسلوں میں بھی اگر کوئی چھوٹا ہوا عمل پورا کر دے تو اس کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ آپ محسوس کر رہے ہیں جی، آپ محسوس کر رہے ہیں۔ اور عقیدے کی پرسش کیا ہے؟ کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام میری تقریر کے حصے کو ضرور قبول کرے گا۔ پرسش کا کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے۔ کس نے دفن ہوتی ہوئی میتیں نہیں دیکھی؟ شانے ہلا ہلا کے یہ کہنا کہ اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ۔ عزیزان گرامی، جو زندہ ہوتا ہے وہی سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ جو مردہ ہوتے ہیں، جو زندگی میں بھی چلتی پھرتی لاشیں ہوتی ہیں، وہ تو نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں جی۔ تو موت چھوتی نہیں ہے، موت بدن کو چھوتی ہے۔ اور اس کے بعد پرسش کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، لطف آئے گا آپ کو، اگر کوئی موسیٰ کے دور میں موسیٰ کے دین کا اتباع کرتا رہا اور مر گیا تو اس سے اسلام کی پرسش تو نہیں ہوگی، ظاہر ہے نہیں ہوگی اس سے۔ جو چیز جب تھی ہی نہیں، اس کا اطلاق ہی نہیں تھا، تو اب اس کی پرسش کا سوال کیا پاتا؟ اور خلاف عدل ہے، اور اللہ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے۔ موسیٰ کے دور میں رہا، موسیٰ کے دین پہ ایمان لایا، موسیٰ کی کتاب پہ ایمان لایا، عمل بھی کرتا رہا، مر گیا، اس سے پرسش ہوئی موسیٰ کی حد تک۔ عیسیٰ کے دور میں رہا، ان کے قریب رہا، اس نے عمل کیا، ان کا ساتھ دیا، ان کی اطاعت کی، مر گیا، پرسش عیسیٰ کی حد تک۔ اسی طرح سے سرکار رسالت نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اللہ کے۔ اگر اس نے کسی کافر نے کہا لا الہ الا اللہ، موت آ گئی، مر گیا، اس سے صرف توحید کی پرسش ہے جی۔ اور جب سرکار نے کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، اس سے یہ پرسش ہوگی کہ تیرا نبی کون؟ سوالات کی تدریج ہے نا۔ اور جب قرآن نازل ہو تو پوچھے تیری کتاب کیا؟ جب نماز کا حکم آ جائے کعبے کی طرف رخ کر کے، بلکہ جو پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتا تھا اس سے یہ سوال نہیں ہوگا تیرا قبلہ کون؟ ہوگا بیت المقدس۔
لیکن جب کعبے کی طرف حکم ہو گیا اور اس نے کعبے کی طرف تیرا قبلہ کا کیا، وہ کہے کعبہ میرا قبلہ ہے۔ لیکن حضور مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن گسترانہ بات، یہ آخری جملہ ہے میری تقریر کا، یہاں پرسش رکتی نہیں ہے۔ اب یہاں سوال ہے تیرا امام کون؟ کیا خیال ہے ینگر جنریشن؟ سوال میتھمیٹکس کا ہو، پرچہ میتھمیٹکس کا ہو اور کوئی فزکس کا جواب دے دے تو انجام کیا ہونے والا ہے امتحان۔ اب یہاں ہمارے احباب نے اپنی اپنی محبتوں سے بہتوں کا امام کہا۔ میں کیا کہہ گیا؟ اور یہ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کو امام کہہ لیں گے، خبر میں نہیں۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ تیرا امام کون؟ ارے جس کو وہ نام لینا پسند نہ ہو وہ تو غدیر سے پہلے مر جائے، سوال نہیں ہوگا، وہ سوال نہیں۔ مگر اب جب وہ نام لے اور اس کے بعد جواب نہ ملے، انجام ظاہر ہے۔ میں تو صرف اتنا کہہ کے گزر جاؤں کہ پروردگار زندگی میں جس کو جو سمجھتا انجام اسی کے ساتھ فرما۔ میں کسی کو کچھ برا نہیں کہتا، کچھ نہیں کہتا۔ جس نے اپنی زندگی کا رخ حیات جس کے ساتھ سپرد کیا ہے، انجام اسی کے ساتھ فرما۔ اب اپنی اپنی مرضی ہے، اپنا اپنا حوصلہ۔ مگر صاحبان ایمان جن کا رخ حیات اس طرف تھا، حضرت سعید شہیدی شاعر گزرے ہیں، عجیب شعر کہا انہیں کہ نہ میرے آگے کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ میرے آگے کبھی تم کسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو۔ فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو، علی کی بات۔ فرشتوں کیسا سوال و جواب تربت میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو، علی کی بات کرو۔ یہ ہے زندگی کا رخ، یہ ہے زندگی کا ایک رخ کہ آدمی کا رخ حیات بدلنے نہ پائے۔ باقی تقریر کل، لیکن ہماری زندگی کے صرف ایک رخ کے دو پہلو ہیں، جیسے ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایسا زندگی کے دو رخ ہیں۔ کیفیت ایک ہی ہے، یا حب علی یا غم حسین، بس یہی دو رخ ہیں، یہی دو رخ ہیں۔ اور اگر یہ دونوں رخ ہوں تو پھر زندگی کی کوئی مشکل نہیں نظر آتی۔ آپ کا تجربہ ہے، یہ آپ کا تجربہ ہے کہ زندگی کی کوئی مشکل آئے، زبان سے بس ایک ہی نام نکلتا ہے، یا علی یا علی یا علی۔ اور یہ کہہ دوں، یہ جملہ میں کل پھر دہراؤں گا، ہم ضرورتاً یا علی نہیں کہتے، ہم عادتاً بھی یا علی نہیں کہتے، ہم فطرتاً بھی یا علی نہیں کہتے۔ یہ ہمارا انبلٹ ہے، یہ ہماری انسٹنکٹ ہے، یہ ہماری جبلت ہے۔ یہ جیسے پرندے کے بچے کو کوئی اڑنا نہیں سکھاتا، مچھلی کے بچے کو کوئی تیرنا نہیں سکھاتا، مومن کے بچے کو کوئی یا علی کہنا نہیں سکھاتا، اس کا انبلٹ ہے یہ اس کا انبلٹ ہے یہ۔ میں کل اس کو تقریر کو یہیں سے مسلسل کروں گا، آج کے تک بچے یہ یا غم حسین۔ کبھی مشکل آئے تو زبان سے نکلتا ہے یا علی، اور اگر کبھی کوئی مصیبت پڑ جائے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے یا عباس، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کسی نے بڑھ کے سہارا دے دیا ہو۔ لیکن جب سہارا مل جاتا ہے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو روانہ ہو جاتے ہیں۔ سہارا دینے والے تیرے ہاتھ کہاں تھے؟ تیرے ہاتھ کہاں تھے؟ عزیزان گرامی، آج سفر کی 30ویں تاریخ ہے۔ کل شام میں شہزادیاں بھرے ہوئے دربار میں کھڑی ہوں گی، بے مخنم و چادر ہوں گی، 12 گلے ہوں گے، ایک رسی ہوگی۔ بس 2 جملے میں مصائب کے پڑھ کے مجلس کو تمام کروں۔ قافلہ راستے سے گزر رہا تھا، آج راستے کے مصائب،
کل خدا مجھے وہ توفیق اور حوصلہ دے کہ میں دربار پڑھ سکوں آپ کے سامنے۔ قافلہ راستے سے گزر رہا تھا۔ عزیزان گرامی، وہ بڑی تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے گھر کے لوگوں کو اس کے گھر کے نوکر نہ پہچان پائیں۔ آپ کے دل پر وہ چھالا جو لگا تھا اس پہ ناخن غم کی خراش لگ گئی۔ قافلہ کوفے سے گزر رہا تھا۔ ایک مرتبہ ناقہ برابر میں کسی کے گھر کے کھڑے رہا۔ پس چلمن سے کسی نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے جس کے بال چھوٹے سے ہیں اور وہ کسی آغوش میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس بیوی کے بال چہرے کو ڈھانکے ہوئے ہیں، بچی کے رخسار نیلے ہیں، کان زخمی ہے، گلے کرتا جلا ہوا ہے، لگتا ہے کہ ابھی تازہ تازہ یتیم ہوئی ہے اور اس کو کسی نے تماشے مارے ہیں۔ اپنی کنیز کو بلا کے کہا کہ یہ بچی یتیم دکھائی دیتی ہے، لے جا یہ روٹیاں اور یہ پانی دے دے۔ میری شہزادی نے کہا تھا کہ یتیموں کے ساتھ بڑا رحم کا سلوک کرنا۔ کنیز روٹیاں اور پانی لے کے آئی، ناخے پہ بیٹھی ہوئی بچی کے آگے بڑھا کے کہا کہ بی بی میری مالکہ نے اس بچی کے لیے یہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اس سے کہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرے۔ اس نے پوچھا کہ تیری مالکہ نے کن دعا؟ بچی پیاسی تو تھی، پانی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بی بی نے کہا ٹھہرو سکینہ، تیرا پوچھ لو اس کی دعائیں کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ پوچھا کہ تیری مالکہ کی دعائیں کیا ہے؟ کہا میری مالکہ نے کہا ہے کہ اس بچی سے یہ دعا کرواؤ کہ اللہ میرے بچوں کو ایسا یتیم نہ کرے جیسے یہ بچی یتیم ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد میری مالکہ نے کہا ہے کہ کسی کے وارثوں کو ایسا بے چادر کر کے اسیر نہ ہو جیسا یہ بیویاں اسیر ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا تیسری دعا کیا ہے؟ کہا میری بیوی نے کہا ہے کہ جلدی انہیں شہزادی زینب کی زیارت ہو جائے۔ زینب نے ایک مرتبہ چلمن کا رخ کر کے کہا ام حبیبہ زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ کہا بی بی کیسے نہ پہچانوں گی، زندگی بھر کلیدی کی ہے۔ زینب نے ذرا سا بالوں کو ہٹا کے کہا ام حبیبہ میں زینب ہوں، وہ زید حسین کا سر، وہ عباس، وہ قاسم۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ نے صاحب کے کہا بی بی یہ چھوٹا سا سر کیسا ہے بی بی؟ کہا یہ علی اصغر ہے حسین کے ہاتھوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ پروردگار ذکر مختصر اور عبادت مختصر کو قبول فرما۔ تجھے واسطہ کربلا کے شہیدوں کا، ان آنسوؤں کو اربعین کے موقع پر ذریح حسین پہ بہنے کا سامان میسر فرما دے۔ تجھے باب الحوائج کے شانوں کا واسطہ، ماتم کرنے والوں کے ہاتھ حرم عباس میں ماتم کے لیے اٹھے۔ تجھے شہزادی زینب کی چادر کا واسطہ، شام میں شہزادی سکینہ اور شہزادی زینب کے مزاروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے کربلا کے بھوکوں کا واسطہ، ہمارا رزق اگر آسمانوں میں ہے تو اسے زمینوں پہ نازل کر دے، جو زمینوں کے اندر ہے تو اسے باہر نکال دے، جو دور ہے تو اسے قریب کر دے، جو قریب ہے تو اسے ہمارے ہاتھوں میں پہنچا دے، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے تو اس میں برکت عطا فرما۔ عزیزان گرامی، منتظمین مجلس کی آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے جناب سید آفاق حیدر صاحب ابن جناب سید حسین حیدر صاحب کی روح کو شاد فرما۔